الرحیم السلام علیکم دوستوں، میں ساجد فاروقی اور آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں استاد محترم پروفیسر حکیم قمر الدین ساحر بھٹا صاحب کے پاس موجود ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں، ویسے ہم مختلف موضوعات پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آپ گزشتہ 50 سال سے زائد عرصے سے طب کے ساتھ وابستہ ہیں اور پاکستان کے مختلف کالجز میں تدریس کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور مختلف کالجز کے پروفیسرز آپ کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے بہت زیادہ علمی آرٹیکلز ہیں جو کہ دنیا نیوز وغیرہ میں اور دیگر اخباروں میں چھپتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ کتابی شکل میں آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج جو آپ سے گفتگو ہو، یہ باقاعدہ کوئی ایک موضوع نہیں ہے بلکہ مختلف سوالات ہوں گے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسے ویڈیو کی شکل دے دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو سر جی، سب سے پہلی جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 15 سے 19 سال کے عرصے کے درمیان، یعنی یہ جو ٹین ایجز ہیں، وہ احتلام وغیرہ کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توانائیاں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، اور وہ بڑے کنفیوز یعنی طور پہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بچہ جب 13-14 سال کا ہوتا ہے تو وہ ایک نئی یعنی اس کی گروتھ ہوتی ہے، مردانہ اس میں نشو و نما آتی ہے، تو اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سے وہ تھوڑا بہت خوف زدہ بھی ہوتا ہے اور اس سے تلذذ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بچہ جب اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ابو سیکس کیا ہوتا ہے، تو والد ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا پوچھ لیا ہے مجھ سے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی والد جو ہے اپنے بچوں سے اس قسم کی ڈسکشن نہیں کرتا، حالانکہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو باہر والے معلومات دیتے ہیں اگر خود گھر والا دے دے، والد دے دے، والدہ دے دے بچی کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بات۔ تو چونکہ انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے، اس لیے وہ لاعلمی میں انہوں نے بھی زندگی گزاری ہوتی ہے، تو بچے بھی لاعلمی میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اگر کوئی رگڑ ہوتی ہے یا کوئی فرکشن ہوتی ہے، کوئی سٹیمولائی ہوتی ہے، کوئی خوبصورت سین دیکھتے ہیں، کوئی منظر دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر ایک لاشعوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے، کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے سیکس کہتے ہیں۔ وہ جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نکاح کی راہ بھی بڑھتی ہے، یعنی ایک نیچرل پروسیس ہے۔ ہاں جی، منی جو ہے نا سب سے بڑی پہلی چیز ہے منی، سیمن۔ منی کے بارے میں عام طور پر خیال ہے کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ خام خواہ افسانے بناتے تھے کہ ایک قطرہ منی کا ہوتا ہے اور 100 قطرہ خون کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے لگائیں گے، اگر ایک مرتبہ 40 قطرے نکلے ہیں تو اس کو 40 کو 100 سے ضرب دے دیں، کتنے ہزار وہ نکل جائیں گے، تو وہ تو سارا خون ہی خالی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی بنی ہوئی ہیں روایات جن سے لگتا ہے کہ جی منی کے خارج ہونے سے 2 میل بندہ تھک جاتا ہے، اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر افسانے ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے نوجوان پھر زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی نوجوانوں کو صحیح پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا بات ہونی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب پہلی بار کسی بچے کو احتلام ہوتا ہے نا، تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، حالانکہ وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میں جوانی کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہوں۔ اس کی جہاں ایک خوشی ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ خوف زدہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر اسے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے 15 سال 16 سال کی عمر میں آپ کو نائٹ فال ہو جائے گا، تو اسے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس۔ تو یہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ منی جو ہے یہ ایک گلینڈ کی رطوبت ہے، سیمینل گلینڈ ہیں، وہ منی پیدا کرتے ہیں، اور آگے ان کے نالیاں ہیں سیمینل ویزیکل، ان میں وہ سٹور ہوتی ہے۔ یعنی ایک بار جب منی پیدا ہوتی ہے 3.5 دن لگتے ہیں تو وہ ایک بار خارج ہونے کے لیے بنتی ہے۔ 3.5 قدرت نے ایک وقفہ رکھ دیا کہ اگر آپ 3.5 دن کے بعد چاہے جمع کر لیں، چاہے مستدنی کر لیں، چاہے
لازمی طور پہ ایک بات آئی ہوگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، مطلب چاہے خود لذتی یعنی ماسٹربیشن وغیرہ کی شکل ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے نقصانات نہیں ہوں گے پھر اس صورت میں؟ یہ ہے نا کہ اکثر لوگ جو ہے نا مستزنی کا جو دورانیہ ہے وہ 15 سال سے 19 سال تک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 15 سال کی عمر میں بچے مستزنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خود لذتی۔ جی مستزنی سے مراد ہے خود لذتی، جی یعنی خود اپنے آپ سے لذت حاصل کرنا۔ جب وہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ 2-3 سال تو خوب زور و برس ہوتا ہے، شرطیں لگا کر مستزنی کی جاتی ہے، اور گینگ جیسے وہ ہوتی ماسٹر بیشن ہوتی ہے، جی 11 لوگ اکٹھے ہو کر کرتے ہیں، شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ایک غیر اخلاقی کام کرتے ہیں نا، ہاں جی، تو اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ جی اخلاقیات نے ہمیں جمع کی اجازت دی ہوئی، جی اس کے علاوہ ہمیں وہ احترام وغیرہ کی ہے کہ وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، جی تو خود لذتی کی اجازت اسلام نے نہیں دی، جی یہ ہم نے خود ہی کریٹ کی ہے۔ جی تو جب ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں یعنی ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں تو اس کا ایک دھچکا بھی ہے، جی کیونکہ ہمارے ذہن میں تو پہلے یہ ہے کہ 100 قطرے سے بنا ہاں جی، تو اس کا پھر وہ سیٹ بیک بھی ہوگا، جی جی، یعنی فزیکلی کم ہوگا اور سائیکولوجیکل زیادہ ہوگا، فزیکلی کم اور سائیکولوجیکلی زیادہ۔ جی جی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3.5 دن میں جو منی تیار ہونی ہے وہ ضائع ہو جائے، ہاں جی، چاہے اسٹور رہے، اور جتنی دیر وہ اسٹور رہے گی وہ نقصان دہ ہوگی، جی کیونکہ جو اس کے جو سپرم ہے اس میں مرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں رپورٹیں چیک کریں تو ان میں ڈیڈ بھی ہوتے ہیں، نان موٹائل ہوتے ہیں۔ آج میں ایک پیشنٹ کی دیکھ رہا تھا 70% ڈیڈ اس کی رپورٹ میں بتا رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، کئی لوگ 20 دن 15 دن مہینہ وہ جاتے نہیں ہیں اپنی مسجد کے بعد یا جو بھی ہے، جی وہ پرہیز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اپنی بچت کر رہا ہوں، اپنی جان وہ باڈی بنا رہا ہوں، سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیو نہیں ہوتی، ہاں جی، یہ سیمن سیو کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جی جی، یہ تو جیسے دل میں آپ 10 مرتبہ تھوک لیتے ہیں، تھوکنے اگر آپ نہ چاہیں تو سر 1 مرتبہ بھی نہ تھوکے، جی تو یہ تو گلینڈ ہیں، انہوں نے تھوک بھی بنانا ہے، سیمن بھی بنانا ہے، اور انسولین بھی بنانی ہے، تو گلاکوگون بھی بنانا ہے، جی جی، تھائیروکسن بھی بنانی، جی یعنی یہ تو وجودوں کی رسوبات ہے، جی، انہوں نے بنانی ہے، کریٹ کرنی ہے۔ آگے آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اسے کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ جی، اگر آپ 3.5 دن کا وقفہ رکھتے ہیں تو یہ ایک نیچرل ہے۔ ہاں جی، اب اگر ہفتے میں 2 مرتبہ کوئی خود لذتی کر لیتا ہے تو وہ نیچرل پروسیس کے قریب ہے، جی، لیکن یہ نہیں کہ لیکن یہاں پہ صحیح میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پینس کی جو ہے نا وہ ماہیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں انلارجمنٹ نہیں ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، تو وہ خود لذتی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہے کہ پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کا وہ ہوا جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات بچے میں اتنی زیادہ حس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ مستزنی شروع کر دیتا۔ جی، یہ کیفیت جو ہے یہ نقصان دہ، ہاں جی، کہ ایک آپ چلے اعتدال پر رکھیں، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں یعنی اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں جی، لیکن اگر ہم لوگ یا بچے جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی اویلیبل چیز نہیں ہوتی یا ان کے ڈیزائر پوری نہیں ہوتی، تو وہ ایک یہ شارٹ کٹ اور آسان راستہ ہے کہ وہ خود لذتی کرتے ہیں۔ تو خود لذتی کے بارے میں اکثر بڑے جو نیم حکیم ہیں انہوں نے کیا کہہ رکھا ہے کہ اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں، خاص طور پر اس میں تناسل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جی، اس کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر دن میں 3 بار کریں تو اس کا تو اثر ہوگا، ہاں جی، لیکن اگر آپ کبھی کبھار یعنی ہفتے میں 1 آدھ بار کر لیتے ہیں
تو اس کا آپ کے جسم پر فعلیاتی طور پر اتنا اثر نہیں ہوگا جی، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بینگ مسلم ہمیں یہ اچھا غیر اخلاقی ویسے ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، اور جو غیر اخلاقی دھکا ہمیں لگتا ہے وہ اس لذت سے کہیں زیادہ ہے جو ہم اس کے حاصل کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ذہنی صلاحیات کو بڑا میں سمجھتا ہوں۔ اور دیکھیں کہ پانی سے آپ بجلی پیدا کر لیں یا پانی کو کسی گندی نالی میں پھینک دیں، جی، یعنی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جی، کہ آپ سیمن کو ضائع کر دیں یا اپنی کسی اچھی صلاحیت یا اپنے کسی ادھر استعمال کر لیں۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ عضو تناسل کے بارے میں بھی بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ عضو تناسل نہ بھی ہو، نہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، اگر سیمن پیدا کرتا ہے تو اگر اوپر وہ چمچے کے ذریعے ہی ڈال دیں تو تب بھی وہ پریگننسی باہر آوری ہو سکتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بچے جو ہے دوسروں کا دیکھتے ہیں جی، تو ان کو دوسروں کا وہ بڑا سائز نظر آتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے۔ جی، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، جی، جی، تو آپ کو اپنا عضو صحیح طریقے سے نظر آئے گا۔ جو عضو بالکل سیدھا ہے اریکشن کی حالت میں، جی، وہ نسبتاً کم درجے کا ہے، جو تھوڑا اوپر کا درجہ بناتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ اریکشن کی حالت میں وہ اوپر نیول ناف کی طرف جائے۔ اگر اسے ایسے چھوڑے تو وہ ناف کے ساتھ، اگر پیٹ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بہترین فزیکلی بہت بہترین۔ لیکن اگر وہ ایک منفرد یعنی نیچے کی طرف آ رہا ہے، ڈاؤن اس کا زاویہ ہے، تو وہ بالکل یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے سرکاری نلکے جو ہے، جی، جی، یعنی وہ ٹریٹیبل کی صورت بن جاتی ہے اس صورت میں۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہر پیشنٹ کی نوعیت، اس کے مرض کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی علاج۔ ہاں، وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹیڑھا ہے، اگر تو اتنا ٹیڑھا ہے کہ وہ اریکشن کے وقت صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے دماغ کا علاج کرنا پڑنا کہ اپنے ذہن کو کشادہ کریں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریں، اچھی باتیں سیکھیں، اچھے ریلیشن بنائیں، اپنے والدین بہن بھائی بچوں سے اپنے گھر میں پیار کریں ایک دوسرے سے۔ صحیح بات ہے۔ تو بجائے کہ ایک منفی چیزیں کرنے کے مثبت انداز اپنا۔ تو اب یہ موضوع کو تھوڑا کلوز اپ کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ان شارٹ جو ہے نا وہ آپ نوجوانوں کو ایڈوائز دیں کہ وہ مینٹلی طور پہ کیسے رہیں خود کو، مطلب اگر وہ نائٹ فال وغیرہ کی جو سچویشن انہیں پیش آتی ہے تو وہ خود کو کیسے مطمئن رکھیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نائٹ فال سے بہت پریشان ہوتے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نائٹ فال ہو رہا، لیکن اگر 3.5 دن سے پہلے ہو رہا جی، تو وہ واقعی قابل کا ہو رہا۔ جی، لیکن اگر 3.5 دن نکل جاتے ہیں، ہفتے میں 2 بار، مہینے میں 8 بار، تو یہ کوئی اتنا زیادہ کسی کو نہیں ہوتا۔ جی، اتنا زیادہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ذہنی طور پر ہر وقت پراگندہ رہتے ہیں، جن کے خیالات منتشر رہتے ہیں، جو ہمیں ہر وقت سیکس میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ جی، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات کو صحیح کریں، جی، اپنے آپ کو مثبت انداز میں سوچیں، اپنی نیند پوری کریں، جی، اپنا کھانا 7 بجے 8 بجے سے پہلے کھا لیں، رات کو دودھ مت پئیں تاکہ نائٹ فال نہ ہو۔ جی، اور صبح واکنگ وغیرہ بھی، اور صبح اٹھ کر پانی کا 1-2 گلاس پئیں، تھوڑی بہت واک کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ جی، بہت شکریہ، آج کی یہ گفتگو سجی بہت مفید رہی۔ یہ انشاءاللہ ہم گاہے مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے یہ علمی مجالس گاہے اور فون وغیرہ پر مختلف پیشنٹس کے بارے میں، مختلف کیسز میں جب کوئی کمپلیکیٹڈ صورت سامنے آتی ہے تو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو منفی افکار معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور نوجوان خصوصاً بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور ان کی وجہ سے اپنا بڑا پیسہ برباد کرتے ہیں،
میں کیونکہ فیلڈ میں ہوں تو بہت زیادہ یعنی ڈیلی استاد جی بہت زیادہ پیشنٹس کی کالیں آتی ہیں، تو انہیں پھر میں بریف کرتا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور آپ کو پورا معاشرہ ادھر لگا ہوا، جی جی ادھر لگا ہوا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ مثبت جو پازیٹیوٹی ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام کی جائے، اویئرنیس ایک دی جائے. تو آج کی ہم یہ گفتگو استاد جی یہیں پہ پھر ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ، ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.